خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے، پیغمبر نے الف والے اقرب بلائے، یہاں عین والے اقرب آ گئے۔ بھئی جوان بزرگوں کی طرف توجہ کریں، وہ انہیں سمجھا دیں۔ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں نا برج اقرب، علماء نجوم یہ کہتے ہیں برج اقرب لگ گیا، اور بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا بھاری ہے، لیکن یہ جو سال آگے شروع ہو رہا ہے 2009، یہ بڑا مقدر والا سال ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ادھر 2 کھڑا ہے، ادھر 9 کھڑا ہے۔ 2 علی کا عدد ہے، 9 بطول کا عدد ہے۔ اور یہ کم وقت مولوی کہتے ہیں جناب نئے سال شروع ہو رہا تھا، یہ شیعہ بھی بڑے عجیب ہیں، آغاز سال نو میں ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے، نئے سال کی مبارک دینی چاہیے، یہ نئے سال کا آغاز رو کے کر دیتے ہیں، پورا سال منحوس ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل ملا، اگر سال کے آغاز میں رونے سے تیرا سال منحوس ہو جاتا ہے تو جب تو پیدا ہو کے رویا تھا تو تیری پوری زندگی منحوس نہیں ہو گئی۔ میری 7ویں مجلس مل کے حیدری سلامت و آباد۔ جب آتے ہی تم روئے تھے، بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے اسے مارتے ہیں کہ رو، اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں۔ کہ یہ نہیں رویا یہ مردہ ہے، پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں، جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ آوازی علی جاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وانذر کا مطلب ڈراؤ، اور یہ ہے میرے رسول کا کمال۔ اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، محمد فرما رہے تھے کھلاؤ۔ اللہ کہہ رہا تھا ڈراؤ، کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے، یہ غور سے سننا، پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ، اس کی بنیاد خوف ہے۔ ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا، وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے، یہ سانپ نے کیا کیا؟ ہمارا بندہ مار دیا۔ مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا، اس نے فوراً چکر دیا، اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے، زندگی بھی یہی دیتا ہے، کیسے بچیں؟ کہا اس کی پوجا کرو، معافی مانگو اس سے، خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے۔ انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا۔ سنتے ہو نا، ناگ دیوتا۔ یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ، انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان دیا۔ سورج کو گہن لگا، بندے ڈر گئے، کہا یہ گر جائے گا، ناراض ہو گیا ہے، کہا معافی مانگو، انہوں نے پوجا شروع کر دی، کچھ نہ کہے۔ ستارہ ٹوٹ کے گرا، تاج وہاں گرا ہے، کل تمہارے اوپر گرے گا، کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو۔ دریا میں فلڈ آ گیا، بستیاں ویران ہو گئی، کھیت اجڑ گئے، اگلے سال پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا، اسے اماں کو، تاکہ کچھ نہ کہے۔ وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے، گنگا میاں گنگا میاں۔ میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر، دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کر رہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی۔
میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی. آیا نہیں نہیں, نیچے پل ہے, نیچے برج ہے, اس کے نیچے اماں ہے. اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا. میں نے کہا یہ اماں ہے؟ میں نے کہا یہ دریا ہے, گنگا میاں, نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے بندہ. یہ اماں ہے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا. ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے, یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی. انہوں نے کہا صاحب ہے تو اماں, جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے, گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار دیتی. بنی بنائی ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری ہے. جب بھی کوئی آرٹیفیشل ماں گھر سے نکلے گی, جو ماں خامخواہ نکلے اس کا تو پھر بھی امن ہے, اور اس اماں کے کیا کہنے جو علی سے لڑنے کے لیے نکلا ہے. تو اب انسان کے اس مرحلہ فکر پر توجہ سے سنیے کہ کتنے جھوٹے عقیدے بنے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اوپر سے پتھر گرے, اللہ بھی ناراض ہو گیا, پتھروں کی پوجا کرو. انسان نے کنکر کو شنکر مان لیا, یہ معبود ہے, اسی کی پوجا کرو. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا بت خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا سانپ خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا سورج خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا انسان خدا ہے. عیسیٰ کے سامنے جھک گئے کہ یہ ہے معبود, یہ ہے خدا. اب یہ پھر سن لیجئے, اللہ کو چھوڑا, پتھر کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے پتھر خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, سانپ کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے اجدر خدا ہے, سانپ خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, سورج کے سامنے جھک گئے, سورج خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, عیسیٰ کے سامنے جھک گئے, انسان خدا ہے. ابو طالب کے شریف بیٹے نے ان چاروں نظریوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. بتوں کو علی نے توڑ کے رکھ دیا, کہا بت خدا نہیں ہو سکتا. سانپ کے کلے کو چیر کے رکھ دیا, کہا سانپ خدا نہیں ہو سکتا. سورج کو واپس پلٹا دیا, سورج خدا نہیں ہو سکتا. سجدے میں سر رکھ دیا, انسان خدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے علی, یہ ہے علی. تو ہر ایک نے عقیدہ بنایا ڈراؤ اور منواؤ. اسلام میں کہا نہیں, پہلے منواؤ پھر ڈراؤ. اسلام میں بھی ڈر ہے. ایک بندے نے ایک مومن ملنگ سے کہا تیرا علی زیادہ بہادر ہے یا میرے پیر؟ ملنگ نے کہا میرا علی بہادر ہے, تیرے پیر کہاں سے بہادر ہو گئے؟ بدر میں بھاگ گئے, احد میں بھاگ گئے, خندق میں بھاگ گئے. ملا کہنے لگا جا ملنگ, میرے پیر بہادر ہیں. ملنگ نے کہا کوئی دلیل؟ اس کو تیرا علی تو اللہ سے ڈرتا تھا اور میرے پیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت زیادہ بہادر تھے. تو اب سامعین گرامی, اسلام ڈراتا ہے, اللہ سے ڈرو. باقی تقریروں میں اس میں بھی تشریح ہوتی. ایک بندے نے کہا جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ میاں سے, میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا, کیونکہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے کہا اسے ڈرنا چاہیے. یہ ڈر نہیں اللہ کا, یہ مذاق ہے توحید کا. تم نے توحید ملا سے لی ہے, مولا سے نہیں لی. علی شریفوں کا امام ہے, بدماشوں کا امام نہیں ہے. علی اس دن بھی مسجد میں گیا جس دن علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے. علی کو مسجد سے اتنا پیار ہے, ورنہ کہہ دیتے کہ آج کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں, کہا قتل ہو سکتا ہوں, مسجد نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین, اسلام کہتا ہے پہلے مانو پھر ڈرو. جاؤ علی دعوت دو. کہہ دیتے علی پہلے تم کلمہ پڑھو پھر بلاؤ. پیغمبر نے یہ نہیں کہا, کیونکہ رسالت کی بارگاہ میں ایمان لانے کی دعوت
300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والوں کو دی جاتی ہے. کل ایمان کو یہ دعوت نہیں کی کرتی. 40 بندے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہیں گوشت کھلایا، دودھ پلایا، رج کے کھا لیا. انہیں کھا کے فارغ ہوئے. رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں بیٹھا ہوا تھا ابو لہب. اس کا تعارف بھی کراتا جاؤں. آگ کا باپ. لہب کہتے ہیں شولوں کو، ابو لہب شولوں کا باپ. سرخ انگاروں کی طرح اس کی گالیں تھی. سیدوں کے پورے گھرانے میں یہ اکلوتا بدماش ہے. اور یہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر خدا نے قرآن میں مذمت کی. ساروں کو چھوڑ دیا، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. میں کہتا ہوں معبود باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی چھوڑ دے. اب آج اگر شریف گھر میں کوئی ایک بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا نام علیحدہ سے لکھ دیا کہ ایک ہی کافر تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو اب لیے دیے رشتوں میں فخر نہ کرنا. یہاں چچا بھی نالائق نکلے تو بے شمار ہو جاتا ہے. اب اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ایسا سیدہ نو پہن دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ لطیف بھٹائی کے خدا درجات بلند کرے. روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں شامل ہو. حضرت شاہ لطیف بھٹائی سرکار فرماتے ہیں ڈے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کیڑ ہو. جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین. جاؤ یا علی، بلاؤ دعوت پر. کھانا کھایا، دودھ پیا، فٹ ہو گئے. اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا. اس کی تقریر نہیں سننی، چلا باہر. 40 کے 40 کا مجمع لے کے باہر نکلا. قریب تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے. محافظ رسول اٹھا. اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی. حضرت ابو طالب اٹھا اور اٹھتے ہی جاتے ہوئے مجمع سے کہا جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. یہ ہے سید العرب، یہ ہے علی کا باپ. جس نے جانا ہے چلا جائے، دعوت کل پھر ہوگی. شریفوں کو بریکیں لگ گئی. انہوں نے ایک آدمی بیچ میں سے بھیجا، وہ کل کا ٹائم پوچھ کے اگلے دن پھر بلایا. مشرک پھر آ گئے. کافر اور مشرک کی ایک پہچان ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا. اس نے جب بھی اڑی کی ہے تقریر پہ اڑی کی ہے. دوسرے دن آئے، پھر کھایا پیا موج اڑائی. رسول تقریر کے لیے اٹھے تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا. اٹھو، تقریر نہیں سنتی، چلو. اب یہاں پہ رک کے پڑھ لکھے حضرات سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ابو لہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ تقریر سن کے درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے. ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں. اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن. یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی، کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے. ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا. یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں چلا گیا؟ تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں. جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا، ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا. اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں. ابھی بولے نہیں تھے، یہ بائیکاٹ کر گیا. اور ادھر ابھی
بھی رسول نے لکھا نہیں تھا اور کسی نے پہلے قلم دینے سے انکار کر دیا. پتہ چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا, وہ بھی شیطان کا ولی تھا. اس لیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں برا ماحول بھی خراب نہیں کر سکا. ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا. یوسف کافروں کے ساتھ رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا. موسیٰ فرعون کے گھر رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا. تو جب رحمان یہ پکارتا ہے, دیکھ یہ ہے میرے بندے, برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا, تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا. وہ نبی کے ساتھ رہے اور ویسے ہی رہے. تیسرا دن آیا, دعوت ہوئی, کھانے کا اہتمام, دودھ پیا. آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا. تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا. اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا, اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں. تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا. ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا. ہر چہرے پہ توجہ ہے, لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں. لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں. ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے, جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے, ہوشیار ہو کر, بیدار ہو کر. نہیں, ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں, میں فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا, ادھر سے قذاب اٹھا اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. سید فرماتا ہے حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز بھی اسی پہ کرے غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء صلى الله عليه